عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں نمازوں کے ادا کرنے کا طریقہ اس سے جدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اس نماز کو نہیں پڑھا پاتے۔ ہاں جو علماء ہوتے ہیں، جو اس سے واقف ہوتے ہیں، وہی نمازوں کو پڑھاتے ہیں۔ یہ عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ 2 رکعت ہمیں شکرانے کی نیت سے ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ مختصر ہی ہے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ کو باندھ لیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں۔ گویا ہم نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ کو باندھا اور دعائے ثنا پڑھا، دوسری اور تیسری مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو اٹھایا اور چھوڑ دیا، چوتھی مرتبہ پھر ہم نے اپنے ہاتھ کو باندھ لیا۔ اور جب چوتھی مرتبہ اپنے ہاتھ کو باندھتے ہیں تو اس میں امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام کا کام ہے پڑھنا اور مقتدیوں کا کام ہے خاموشی سے سننا۔ قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے امام مقتدی سب رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جب اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ باندھ لیا تو اب امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ کی تلاوت کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو عام نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ رکوع کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، اور سجدے کے بعد پھر بیٹھنا ہے اور اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے اور سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح سے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز جیسے جمعہ کی نماز ہے، اس کے لیے جو شرائط ہے کہ تنہا کوئی آدمی نہ پڑھے، کم سے کم 3 یا 4 افراد ہوں، امام کو لے کر کے 4 افراد ہوں۔ اگر کوئی آدمی تنہا ہے تو عید کی نماز نہیں پڑھے گا، اور وہ چاہے تو چاشنی کی نماز پڑھ لے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور اگر کچھ بھی نہیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہاں اگر 3-4 افراد ہیں تو ان میں سے ایک آدمی امام بن جائے اور باقی لوگ اس کی ابتدا میں نماز پڑھ لیں۔ جو جمعہ کے لیے شرائط ہے وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہے۔ اس لیے اب تک پورے رمضان کے مہینے میں عام طور سے گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی رہی، تو جو امام جمعہ کی نماز پڑھاتے رہے، میں ان سبھی اماموں سے درخواست کروں گا کہ وہ عید کی نماز بھی پڑھانے کی زحمت کریں، کوشش کریں، اور عید کی نماز کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے مختصر، اس طریقے کو ذہن میں رکھیں، کتابیں بھی دیکھیں، اور کتابوں کو دیکھنے کے بعد عید کی نماز گھروں میں پڑھانے کی کوشش کریں، اور جب بھی نماز پڑھائیں تو اللہ کے حضور دعائیں ضرور کریں۔ اور ایک بات کی طرف میں اور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب تک جو ایام گزرے ہیں اس میں کافی لوگ پریشان حال تھے، حکومت کی سطح سے بھی کچھ مدد کی گئی، اور خاص کر جو اہل ثروت مالدار لوگ ہیں ان لوگوں نے دل کھول کر کے مدد کیا ہے۔ اب جو ایام آگے آنے والے ہیں یہ زیادہ پریشان کن ہوں گے، اس لیے حکومت سے بھی درخواست ہے کہ لوگوں کی مدد کریں، اور اہل ثروت سے بھی درخواست ہے کہ وہ کھل کر کے لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مرض سے محفوظ کریں، اور دنیا میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے ہم سارے لوگوں کو معمون اور محفوظ رکھیں۔
ایک سوال ہاں کہ اگر کوئی خطبہ دینا چاہے تو اس پہ نماز کے بعد یا نماز کے پہلے؟ عید کی نماز میں جمعہ کی نماز سے الگ ہے. جی جی. جمعہ کی نماز میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور خطبہ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. لیکن عید کی نماز میں طریقہ اس کے برعکس ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب عید کا مرحلہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف چلے جاتے تھے اور عیدگاہ جانے کے بعد سب سے پہلا جو عمل آپ کا وسلم کا ہوتا تھا وہ عمل یہی ہوتا تھا کہ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اور نماز سے فراغت پر لوگوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے اور لوگ اپنی اپنی صفوں میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. ایک خطبہ میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا تھا, اللہ کے کچھ احکامات بیان کیے جاتے تھے, عید الفطر سے متعلق جو اسلام میں ہدایات دی گئی ہیں, جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں, ان کو بیان کیا جاتا. پہلا خطبہ اللہ کے نبی دیتے تو اس میں احکامات کو بیان کرتے, اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے اور ساتھ ساتھ دیگر جو ضروری ہدایات ہوتی تھیں وہ ضروری ہدایات دیتے, وصیتیں کرتے, احکامات بتلاتے. اور اس کے بعد جو دوسرا خطبہ ہوتا تھا اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. پہلا خطبہ, دوسرا خطبہ, 2 خطبے ہوتے ہیں. پہلے خطبے میں نے بتلایا کہ اللہ کی کبریائی کا بیان ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر امام بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھنے کے بعد جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ دوسرا خطبہ ہوتا ہے. اس دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھا جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے رسول پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے, پیش کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود پیش کرتے ہیں, 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. اور اس دوسرے خطبے میں صحابہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جو 4 جلیل القدر صحابہ ہیں, اس خطبے میں صحابہ کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین, کہ جنت میں جو نوجوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت حسن اور حسین ہوں گے, ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور اس خطبے میں یہ بھی کہا جاتا ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ, کہ جنت میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان ساری عورتوں کی جو سردار ہوگی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی, ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. اور اس خطبے میں خاص کر آپ کا سلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے, کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دیگر صحابہ کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. تو گویا دوسرے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے اور صحابہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو جلیل القدر صحابہ ہیں, اور ان کے علاوہ بھی جو صحابہ ہیں ان صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبے کا خاتمہ ہو جاتا ہے.